نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل اسم جمالہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو ضروری باتیں تھیں وہ تقریباً ہو چکی۔ ہم لوگوں کو انہی باتوں پر دھیان رکھتے ہوئے انہیں عملی زندگی میں اتارنا ہے، لیکن ساری باتوں سے ہٹ کے آج کا جو ماحول ہمارا بنا ہوا ہے ہندوستان کا، اس ہندوستان کے ماحول کا مطالعہ بھی ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہو گیا ہے جیسے ایک کتاب کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہترین داعی کے لیے، چونکہ 9 سال سے میں بھی امامت کر رہا ہوں، تو بہترین امام کے لیے ایک کتاب تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی الماری میں ہوتی ہے اور آپ کی مسیری پہ ہوتی ہے اور آپ کے بستر پہ ہوتی ہے، اور ایک کتاب یہ زمانہ جو کھلی کتاب ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس الماری والی کتاب میں سے لا کے اب آپ کیا پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا اس کی مدت 23 سال ہے لگ بھگ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے زمانے کی ضرورت ہوتی گئی ویسے ویسے آیت نازل ہوتی چلی گئی۔ ہم ایک بار کی سارے کام نہ کریں، وقت کا انتظار کریں، اور لوگوں کا مطالعہ، لوگوں کے چہروں کا مطالعہ، لوگوں کے حالات کا مطالعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک سوال ملتا ہے، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ لیکن اس کے کئی سارے جواب ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کے، مطلب ان کے لیے پڑھنا کیا استعمال کریں، وہ تو اللہ کے حبیب، لیکن آپ نے لوگوں کی حیثیت کے مطابق جواب عطا فرمایا۔ کلموا الناس علی قدر عقولہم۔ ہم کہیں کہیں نقصان اٹھا جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق بات نہیں کر پاتے ہیں اور حالات کے مطابق بات نہیں کر پاتے۔ ابھی مجھ سے پہلے مولانا ذکی صاحب نے بڑی اچھی باتیں فرمائی۔ جمعہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز مطلب اسلام نے دے دی ہے کہ اتنا بڑا کلیکشن عرس کا ہو رہا ہے، میاں حضور بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کتنے اخراجات ہوں گے، اور ہم ایک میسیج سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ لے کے جا رہے ہیں، اور ہر ایک قسم 1 مہینے میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی قوم آپ کے پاس مفت میں ہر ہفتے آ رہی ہے، اور وہ ہر ہفتے اتنا ٹائم نکال کے آ رہی ہے کہ ہر ایک جاہل انسان کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ آج جمعہ پڑھنا ہے۔ تو اس جمعے کو ہمیں بھنانا چاہیے۔ کم سے کم ہر مسجد میں 300-400 لوگ تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں۔ ان 300-400 لوگوں کے اس کلیکشن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اس کے مقابلے میں پنڈال سجا کر کے، اس کے مقابلے میں ہم پیسہ خرچ کر کے اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم غریب بھی ہیں اس وقت، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد سے اس جمعے کو کارگر بنائیں، اور اسلام کا اور مسلمانوں کا اس وقت جو حال ہے، اس بے حالی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس جمعے کو ہم نے کارگر نہیں بنایا۔ اور یہ جو امام مسجد کے امام تھے، کہیں نہ کہیں اوپر سسٹم میں غلطی ہوئی، وہ ایک مستقل معاملہ ہے، ٹاپک ہے، اس پہ بیان کیا جائے، لیکن اس غلطی کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ شہروں میں جو مدرسے کھلے، ان سے خیر کی نیت سے استاد نے یہ سوچا کہ اس کا خرچہ پورا ہو جائے گا، اسے مسجد کی امامت پہ لگا دیا، جبکہ وہ نیابت رسول کا منصب تھا، اس پہ ایک طالب علم کو لگا دیا، اور وہ طالب علم آتا پڑھاتا چلا جاتا، پھر اس کے بعد دوسرا طالب علم کو اس طالب علم نے لگا دیا، پھر اس طالب علم کے بعد تیسرے نے لگا دیا، اور وہ جہالت وہاں پہنچتی گئی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ٹفن اکٹھے کر کے کھانے کا کام شروع ہو گیا، اور دعوت کا سارا کام ہماری مساجد سے ختم ہو گیا۔ وہاں پر 9 سال کے تجربے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فائنل ایئر میں تھا، میاں حضور نے مجھ سے پوچھا پڑھ کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کام کے لیے۔ بولے کام کا وقت آ گیا، لکھنؤ چلے جاؤ۔ پہنچے وہاں تو آپ کے سامنے صرف سوال دین کا نہیں آئے گا، آپ کے سامنے یہ جو انٹر کر رہے ہیں بچے یہ بھی پوچھیں گے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو
اسکول بیک گراؤنڈ کے بچے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ان کو کیا بتاؤں میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک امام کو جہاں بہترین فاضل ہونا چاہیے وہیں ساتھ میں وہ کم سے کم گریجویٹ بھی ہونا، لیکن یہ چیزیں ابھی نہیں ہو سکتی، کم سے کم 10 سے 15 سال اور لگیں گے ایسے ائمہ تیار کرنے میں۔ لیکن یہ جو ورک شاپ ہے، یہ جو ہماری میٹنگ ہے، اور ابھی جو ورک شاپ ہوئی ہے ہماری، اس طریقے کی ورک شاپ کر کے ہم اس خلا کو ملا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت کرنے کی اور کام کرنے کی، اور یہ ابھی مولانا ذکی صاحب نے جو بات کہی کہ آپ کو پورے ہفتے مطالعہ کرنا ہے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پورے ہفتے نہیں مطالعہ کرنا ہے، آپ کو ہر لمحہ اپنے مقتدی پہ ایسے نظر رکھنی ہے جس طریقے سے ایک باپ اپنی اولاد پہ نظر رکھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے یہ صحیح ٹریک پہ آ سکتا ہے، وہ اس کے لیے کتنے مشورے کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے مشیر تو موجود ہے نا بھائی، ہم میاں حضور کی تکلیف کو بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ میاں حضور کے سر پہ جب یہ منصب آیا ہوگا تو کتنی تکلیف سے گزرے ہوں گے کہ کوئی بتانے والا بھی نہیں، اکیلے ہی اکیلے، لیکن ہمیں تو کوئی بتانے والا بھی ہے نا۔ تو ہم کو اگر کوئی مقتدی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ڈائیورٹ کر دیں کہ حضور سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، تو یہاں سے بہتر رہنمائی ملے گی۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مقتدیوں کے بھائی بن جائیں جن کے ہم بھائی بننے والے ہوں، چچا بن جائیں جن کے ہم چچا بننے والے ہوں بچوں کے، ہم ان باپوں کے بیٹے بن جائیں جو ہمارے باپ کی عمر کے ہیں۔ بنیا جو ہے اپنی دکان سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا ہے، وہ اپنے بزنس کے لیے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ ہم اپنی مسجد میں آنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جمعے میں سب آئے اور 5 وقت میں جو ہے پھر وہی 2.5 صف اور 3 صف، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم میں نقص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھ ناکارہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ جامعہ عارفیہ مرکز علم و عرفان۔